العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم أجل له الفرج. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ایک ریکویسٹ تو اب کل کی مجلس کے لیے ہے، یعنی ٹمارو نائٹ، کہ آپ حضرات ذرا سا پیچھے ہو کے بیٹھیے گا، اس لیے ذرا شولڈر پین کی وجہ سے اگر مجمع بہت قریب ہو تو میرے لیے مجلس پڑھنا مشکل ہوتی ہے. جہاں مجبوری ہو، جگہ بہت چھوٹی ہے یا مجمع بہت زیادہ ہے، وہاں تو ٹھیک، لیکن جہاں جگہ اتنی بڑی، مجمع اتنا کم، وہاں ہم اور آپ دونوں آرام کے ساتھ بیٹھے رہیں تو زیادہ مناسب ہے. مگر یہ آرام مجلس کے حوالے سے، ورنہ مومن کو ظہور امام زمانہ تک ویسا آرام کبھی نہیں ملے گا کہ وہ یہ خیال کرے کہ پاکستان میں حالات، سیریا کے حالات، بحرین کے حالات، اور جیسا کہ میں نے کل رات کو بھی کہا مسجد علی میں، اور اس سے پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں کہ سعودی عرب میں جو ہو رہا ہے وہ تو ایک ایسے آئرن کرٹن کے پیچھے چھپا ہوا، کیا ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور کتنا زیادہ ظلم ایسٹرن پروونس میں جو پورا کا پورا صاحبان ایمان کا علاقہ ہے، وہاں پہ کتنا زیادہ ظلم ہو رہا. کیونکہ یہ دو مجالس خاص طور پہ پاکستان کے شہداء کے حوالے سے ہیں، اس لیے میرے سبجیکٹ میں پاکستان کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی، ان جنرل جو ہمیں آخری زمانے کے حوالے سے کچھ میسیجز دیے گئے ہیں اس کا بھی تذکرہ ہوگا، اور جو زندگی بھر میری مجالس کا ایک خاص اسٹائل رہا جس کی وجہ سے میں کبھی قبر والا ملا، کبھی جہنم کا ملا، کبھی عذاب کا ملا، کبھی ڈراکولا اسلام کہلاتا رہا، اس کا بھی ذکر کیا ہی جائے گا. درود محمد. لیکن اس وقت پاکستان میں جو ہو رہا ہے براہ راست سبجیکٹ پہ آ گیا، لیکن صرف ایک جملے کی حد تک پھر میں ذرا سا سورہ عنکبوت کی آیت کی تشریح کر کے آخر مجلس میں اس موضوع پہ آؤں گا، اور کل کی مجلس یہ جیسے جپسا پزل ہوتا ہے، اس کے الگ الگ پیسز اور ٹکڑے ہوتے ہیں، اور کسی ایک خاص ٹکڑے کو یا پیس کو اٹھا لینے سے آدمی وہ پوری پکچر نہیں سمجھ سکتا. پاکستان، سیریا، افغانستان، عراق اور بحرین اور سعودی عرب، یہاں تک تو پھر ہماری اور آپ کی سمجھ میں کچھ باتیں اس لیے آ جاتی. یہ ساری وہ جگہ ہیں کہ جہاں صاحبان ایمان کے مظالم ہم تک ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پہنچ رہے ہیں. لیکن مصر، لیبیا، تیونس، الجزائر، مالی، جارڈن، وہاں پہ جو ہو رہا ہے، اور یہ بالکل اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کیلکولیٹڈ پلاننگ کے تحت ایک چین
سائیکل کے ذریعے سے سلسلہ ہو رہا ہے، ایک جگہ سے فارغ ہوتے ہیں دوسری جگہ جاتے ہیں. بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ سعودی عرب نے ابھی ایران کو آفر کی کہ ہم اور آپ مل کے بیٹھے اور سیریا کے حالات پہ نئے سرے سے ہم ڈسکس کریں گے. وائی ریزن کیا؟ ایک دم سے ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ تھوڑا ان کو یہ پتا چلا کہ سیریا کے بعد کیا ہونے والا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا یہ ساری باتوں ہم تھوڑی دیر کے بعد گفتگو کریں گے. ابھی تو سورہ عنکبوت کی آیت اور سورہ انفال کی آیت. سورہ انفال کی جو قرآن کریم کا 8واں سورہ ہے اور اس کے فوراً بعد سورہ توبہ. ایک چھوٹی سی بات جو ماہ رمضان میں کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے میں مزہ آتا ہے کیونکہ رمضان تفسیر قرآن کا مہینہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورہ انفال کے فوراً بعد سورہ توبہ. سورہ توبہ سے پہلے سورہ توبہ قرآن کا اونلی سورہ جس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے. یہ ہمارے چھوٹے سے بچے کو بھی آج کل معلوم ہے، لیکن کیوں؟ اس کے دو ریزن. یعنی ریزن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں علماء کے دو قول، اور علماء سے مطلب شیعہ علماء نے سارے عالم اسلام میں یہ ایک ڈسکشن ہے. بڑے مجمع میں یہ بات کرتے ہیں اس لیے کہ جو ایشو نہیں ہے اس کو اٹھانے کا فائدہ نہیں. لیکن اتنا چھوٹا سیلیکٹڈ لوگوں کا مجمع سورہ توبہ ایک وجہ تو یہ بتائی جاتی جو کہ سورہ کا اسٹارٹ ہی عذاب خدا سے ہوتا، اور وہاں پہ اگر پہلے رحمت کی بات کر کے پھر عذاب کا ذکر کیا جائے تو عذاب بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. جب اس نے سن لیا کہ رحمت اتنی زیادہ، جیسے بہت سارے صاحبان ایمان اللہ کی اتنی رحمت کو سن لیا کہ آپ اس کے بعد ان کے سامنے قبر پڑھیے یا بلے صراط پڑھیے کہ کوڑے پڑھیے کہ سانپ پڑھیے کہ بچھو پڑھیے یا عذاب جہنم پڑھیے کہ بیچارے قبر پڑھیے. جب وہ ایک اطمینان آ گیا تو رحمت ہی رحمت. تو اب اس کے بعد عذاب کا کوئی امپیکٹ نہیں رہتا ہے. تو سورہ توبہ کا اسٹارٹ عذاب سے، البتہ مومنوں کے لیے نہیں، مشرکوں کے لیے. لیکن وہاں بھی اگر رحمت کی بات ہو جاتی تو ایک ریزن جو آج کل زیادہ فیمس ہے کہ اس وجہ سے سورہ توبہ کی اسٹارٹنگ میں اللہ نے بسم اللہ رکھی ہی نہیں. رحمت کا ذکر جو اصل جملہ میں کہنے والا کہ اللہ کی رحمت اس کے فضل سے زیادہ پڑی. اللہ کی رحمت زیادہ، لیکن ہر چیز کا موقع پہل ہوتا. اگر غلط مقام پہ رحمت کا تذکرہ کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ مومن شراب پیتا ہے اور کہتا ہے میں بخشا ہوا ہوں کیونکہ رحمت خدا مولوی کے قول سے زیادہ بڑی ہے. مومن دوسرے کا حق مانتا ہے، مومن کسی کو قتل کرتا. امام غزالی نے جو یزید کے فیور میں دلیل دی ہے وہ یہ دی ہے کہ یقیناً یزید اہل بیت کا قاتل تھا، لیکن اللہ کی رحمت اتنی بڑی تو یزید کو بھی معاف کر سکتی ہے. تو اب دیکھیے رحمت ہم نے چھوٹے پیمانے پہ بہت چھوٹے لیول پہ ہم نے رحمت کی بات کی. بھائی عورت بے حجاب کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ رحم الراحمین. یہ بچہ ڈسکو ڈانس میں کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ رحم الراحمین ہے. یہ بزرگ مسجد میں بیٹھ کر بھی خدمتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے. یہ مومن اپنے بھائی کا کیوں مار رہا ہے؟ اللہ ارحم الراحمین ہے. اور اسی کو ذرا آگے بڑھا کر اور ساری نے کہہ دیا کہ یزید کو برا نہ کہنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر سکتا ہے. تو چھوٹی سی چیز ہم اور بغیر سوچے اور سمجھے کہتے ہیں، اس کے امپیکٹ اور اثرات بہت دور کر جاتے ہیں. لیکن یہ آج کا موضوع نہیں ہے. سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہ ہونے کی زیادہ مشہور وجہ وہ یہ کہ رحمت بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہر چیز کے بیان کرنے کا ایک موقع اور ایک پہل ہوتا ہے، اور یہ وہ پیغام ہے. امام ہے محرم یعنی ایام یزا کے اختتام کے بعد اب ایک بہت بڑا اوکیزن امام باڑے والوں کے لیے آئے گا، وہ رمضان کا ہوگا. اگر کہ پورا سال میلاد شہادت مجلسیں، لیکن رمضان میں 30 دن دعا ابتدا پڑھی جاتی
اور دعا افتتاح جو خاص زمانے کے امام نے اپنے سیکنڈ نائب کو یہ کہہ کے تعلیم دی، یہ دعا غیبت صغریٰ جو امام کے سیکنڈ نائب تھے محمد ابن عثمان ابن سعید، ان کو تعلیم دی اور کہا تھا کہ ہمارے شیعوں سے کہنا کہ ہمارے ظہور پر اس دعا کو پڑھتے رہے۔ اس دعا کا دوسرا ہی جملہ یہ ہے کہ اے خدا مجھے معلوم ہے کہ رحمت کی جگہ پر تجھ سے زیادہ رحمت والا کوئی نہیں ہے اور عذاب کی جگہ پہ تجھ سے زیادہ سخت عذاب نازل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو سورہ توبہ اس سے پہلے رحمت کا ذکر اتنا مس میچ ہو رہا تھا کہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کو اس سورے سے پہلے ہٹا دیا، البتہ بیلنس کرنے کے لیے اس سورے ڈبل بسم اللہ آ گئی، جس کی آیت کی تلاوت ابھی محترم ڈاکٹر اسد صادق صاحب کر رہے تھے۔ اب من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اور یہ آیت ابھی میرا عنوان بننے والی ہے۔ لیکن دوسرا ریزن، یہ میرا ایک اسٹائل ہے، آپ بھول گئے ہوں گے، یہ دوسرا ریزن تو وہ چیز کیا تھی جس پہ ریزننگ دیے جا رہے ہیں، یہ بسم اللہ سورہ توبہ میں کیوں نہیں؟ دوسرا ریزن، بعض علماء نے یہ بتایا کہ سورہ توبہ الگ سے کوئی سورہ ہی نہیں، وہ سورہ انفال کا پارٹ ہے، تو وہ سورہ اسی کا ایک حصہ ہے، الگ ہی ایک ہی سورہ چل رہا، لیکن قرآن کی آیتوں کی نمبرنگ، قرآن کی سوروں کی نمبرنگ، یہ بہت لمبی بحث۔ میں نے کہا رمضان میں مزہ آتا، تفسیر قرآن کے سیشن ہوتے، وہاں کی یہ چیز زیادہ اچھی لگتی ہے، مناسب لگتی ہے، موقع کے اعتبار سے لگتی ہے۔ آج تو خالی سورہ انفال کی آیت کا ذکر آیا، یہ جو آیت سورہ انفال کی، شہید باقر صدر جیسے عظیم مرجع جنہیں صدام نے اسلام مظلومیت کے ساتھ ان کی بہن کے ساتھ شہید کیا، اور یاد رکھیے کہ یہ جو جملہ میں نے کہا، اس ایک جملے کو آخر مجلس ذرا سا زیادہ ایلوبریٹ یا ایکسپلین کرنے کا فی الحال ارادہ، کیونکہ آج کی رات خاص وفات معصومہ قم کی رات ہے، تو اگر مجلس شہزادی کا ذکر نہ بھی کر سکے تو مسائل کا بیان تو جب خاص رات معصومہ قم کی ہے وہاں پہ ذکر آئے گا۔ تو یہ جملے کی مزید تشریح، شہید باقر صدر اپنی بہن کے ساتھ شہید کیے گئے، مگر کیوں؟ یہ ظالم حکمران ظالم ہے، بے وقوف نہیں ہے، یہ اس وقت تک کوئی ایسا اسٹیپ نہیں اٹھاتے ہیں جب تک ان کے لیے مجبوری نہ ہو جائے۔ شہید باقر صدر نے اپنے خطبات اور اپنے موومنٹ کے ذریعے سے صدام کو اتنا ٹف ٹائم عراق میں دیا تھا، اور اس وقت خاص طور پر ان کی زندگی کے آخری 3 سال کی جتنی اسپیچز، یہ آیت ہر تقریر اور خطبے میں آتی، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس ٹرائل اور امتحان سے، جب اللہ کو لے گا تو خالی ظالم اس کی لپیٹ میں نہیں آئیں گے، ظالم و مظلوم دونوں اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ پاکستان، سیریا، بحرین، فی الحال میں یہ تینی کے نام لے رہا ہوں، ایک ایسا ہی امتحان دیا جا رہا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، شہید صدر کا جملہ تو یہ تھا کہ اگر امت مردہ ہو جائے، سو جائے، کیا ہو رہا ہے ان کو اس سے غرض ہی نہ ہو، ہم کراچی کے ہیں، کراچی میں کوئی مرے تو ہماری آنکھیں کھلیں، بحرین میں اگر کوئی شہادت ہو، ہم نے کہا بحرین سے ہمارا کیا تعلق؟ یہی چیز تو ویسٹ مسلمانوں میں پیدا کرنا چاہتا، یہ جو قسم کا آئسولیشن، کیا اردو میں کیا کہتے ہیں، محاورہ ہے یا شیخ اپنی ہڈی دے، ہمارا گھر خیریت سے ہے، بس ہمارے اعتبار سے باقی دنیا چاہے مر بھی جائے، ہمیں کیا تعلق اس سے؟ یہ اسلام تو نہیں ہے۔ اسلام جو والدین کا بھی ایک حق بتاتا، جو صلح رحمی کے لیے ایک اہمیت بیان کرتا، جو اپنے نیبر سے تعلقات رکھنے کو بھی اتنا زیادہ اہم سمجھتا ہے کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ 3 چیزوں میں کافر کا بھی حق ادا کرتا۔ والدین کافر بھی ہے تو حق ادا نہیں کرنا، یہ نہیں کہنا کہ جو اللہ کا دشمن اس سے ہمارا کیا تعلق۔ نمبر 2، مہمان، گھر پہ آنے والا مہمان اگر کافر بھی ہے تو اس کا حق ادا کرنا، اور نمبر 3، نیبر یا پڑوسی۔ تو اسلام اس مینٹلیٹی یا تھنکنگ کو مانتا ہی نہیں ہے
کہ جو کچھ ہے تمہارا گھر ہے، گھر بھی میں نے اس لیے کہہ دیا کہ ابھی تھوڑا بہت انڈین پاکستانی اثر لوگوں کے اندر ہے، ورنہ گھر بھی نہیں. شوہر کو یہ پرواہ نہیں کہ بیوی کہاں، بیوی کو یہ خیال نہیں شوہر کہاں، بچوں کو والدین کو بچے 18 سال ہوئے نکلو باہر، یہ اسلام نہیں. اور اسی چیز اس منزل پہ ہم کو لے جانا ہے. آغاز یہاں سے ہے کہ بھائی ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں ہمارے سارے رائٹس ہیں، یہاں پہ ہم کو ساری سہولتیں مل رہی. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس سے ہمارا کیا تعلق، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے ہمارا کیا تعلق، بحرین میں کیا ہو رہا ہے آخر بحرین سے ہمارا کیا تعلق. یہ جملہ جہاں آ گیا وہاں سے اسلام چلا گیا. اسلام کہتا امت، یعنی عربی میں امہ، اردو میں امت، یہ ایک چیز، ایک یونٹ. کسی ایک جگہ میں کوئی پرابلم. اب اتنی مشہور حدیث جو ہمارے بچوں کو زیادہ یاد ہے بڑوں سے، بچوں کو زیادہ یاد ہے، کیونکہ آج کل جو میل آتا، آج کل فیس بک پہ جو پیغام آتا، آج کل جہاں کہیں کسی کو ٹویٹر میں جگہ ملتی ہے، آج کل جہاں ٹیکسٹ میسج بھیجا جاتا یا کہ سب کوٹ کر دیتے. البتہ یہ دوسری بات کہ حدیث خالی کوٹ نہیں کرنا، اس کے حوالے سے کچھ ڈیوٹیز ہیں. من اصبح ولا یحتم بامور المسلم فلیس بمسلم. دو لفظ بہت اہم. ایک قرآن کے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں آیا، جس کو میں آج نہیں پڑھ پاؤں گا ورنہ بات بہت پھیل جائے. دوسرا پیغمبر کی حدیث. ہم اور آپ کسی سے ہمارا ذرا سا بھی جھگڑا اور اختلاف ہو، بہت چھوٹی بات پر، کوئی پرسنل پرابلم، ایگو پرابلم، ہم نے کہا کہ ہم تمہیں مومن نہیں مانتے، ہم نے کہا ہم تمہیں مسلمان نہیں مانتے، تم بے ایمان. ہمارا کسی کو مومن کہنا وہ مومن نہیں بنتا، اور کسی کو بے ایمان کہنا وہ اس سے ایمان سے نکلتا ہے. ہمارا کسی کو مسلمان ڈکلیئر کرنا، دیکھیں میں نے ایسی فیملیز دیکھی کہ مرنے والا نماز کا مذاق اڑاتا، مرنے والا پیغمبر کا مذاق اڑاتا تھا، لیکن پیدا ہوا سید گھرانے میں، اس کا سارا خاندان سید میں بھر گیا، اسے لے جا کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا. یہ واضح مسئلہ ہے کہ نان مسلم کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنا حرام اور گناہ. لیکن چونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا، میں نے نارتھ امریکہ میں ایسے مسلمان دیکھے ہیں جو اللہ کو مذاق اڑاتے، لیکن اس کے باوجود اس لیے مسلمان تو مسلمان ہیں کہ پیدا مسلمان گھرانے میں. ہمارے علاقے سے تعلق ہے، یا کراچی سے آئے ہیں، یا حیدرآباد دکن سے آئے ہیں، لاہور سے آئے ہیں، مسلمان. اسلام کوئی یہ کسی ملک کی سٹیزن شپ کی طرح یا بار کوئی ایسی خاصیت نہیں ہے، ایک عقیدے کا نام ہے. لیکن ہم نے کسی کو مسلمان کہہ دیا تو مسلمان بنے گا. کسی نے وقت کیے کہ ہمیں مسجد پڑھوا کے $2000 ہدیہ دیا، ہم نے کہا 1400 سال میں اتنا بڑا مسلمان کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. $2000 پر جو ہم کسی کو اسلام کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں تو مسلمان بنے گا. لیکن اگر اللہ کسی کے بارے میں کہہ دے یہ مومن ہی نہیں، وہ سورہ نساء کی 65 آیت، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں. وہ ایک آیت، اور اس کو جو سورہ عنکبوت کی آیت نے اور واضح کیا، جس کا مجھے ترجمہ کرنا ہے کیونکہ میں اس آیت کی تلاوت کر چکا ہوں، اس لیے میں نے ایک ریفرنس دیا. اور دوسری حدیث، من اصبح، پیغمبر کہہ رہے ہیں ایک ایسا گروپ اور مسلم ہے جسے میں مسلمان نہیں مانتا. پیغمبر کہہ دیں کہ یہ مسلمان نہیں. من اصبح ولا یحتم بامور المسلمین، جو صبح کو اٹھے. دیکھیں ہر آدمی کے دماغ میں کمپیوٹر کا پروگرام فٹ، چاہے وہ نیت کر کے کام کرے کہ نہ کرے، صبح اٹھتا ہے ایک پروگرامنگ ہے اس کے دماغ میں کہ کیا کام اسے کرنا. صبح اٹھ جائے گا، واش روم میں جائے گا، پیسٹ کرے گا، اور مسجد شاور لے گا، کپڑے پہنے گا، استری کرے گا، آفس جائے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایک نیت کر کے یہ کام نہ کرے. جیسے اسلام کی عبادتیں ہیں تو وہاں نیت کرتے ہیں نا، اور وضو کرتا ہوں، اور نماز پڑھتا ہوں، اور تسبیح پڑھتا ہوں. لیکن ایسی پروگرامنگ دماغ میں فٹ ہے کہ خود بخود یہ سارے کام وہ کرتا. پھر آگے کچھ آج کا اس کا ایونٹ ہوتا ہے کہ واپس آنا ہے، فلاں آدمی بیمار ہے، اس کو جا کے ہاسپٹل میں دیکھنا، اور فلاں کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کو کینڈولینس کے لیے جانا. یہ ساری چیزیں پیغمبر نے کہا من اصبح
جو صبح اٹھے اور اس کے دماغ دن بھر کا ایک اسکیڈول ہو لیکن لا یہتم بامور المسلمین، اس کے اسکیڈول میں مسلمانوں کے میٹرز کے بارے میں کوئی کسی قسم کا اس نے ٹائم سلاٹ نہیں رکھا. مسلمانوں کے لیے بھی کوئی خدمت، امور المسلمین، مسلم افیئرز، اس کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا. جس کے دماغ میں یہ خیال نہ ہے فلیس بمسلم، رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کو مسلمان نہیں مانتا، کلمہ پڑھتا رہے، میری محبت کا دعویٰ کرتا رہے، قرآن کو سر پہ رکھے اور آنکھوں سے لگا کے اور دوسرا دے کے رکھتا رہے، فلیس بمسلم، مسلمان ہونا ہے تو پارٹ آف دا مسلم امہ بننا پڑے گا. جو بحرین میں ہوا سمجھو تمہارے گھر میں ہوا، جو سعودی عرب میں ہوا سمجھو تمہارے گھر میں ہوا، جو سیریا میں ہو رہا ہے سمجھو تمہارے گھر میں ہو رہا ہے، جو پاکستان میں قیامت صغری آئی ہے سمجھو تمہارے گھر میں آئی ہے. جب تک کہ آدمی میں یہ کوالٹی پیدا نہیں ہوتی فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ، اسے عام آدمی نے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے جو اسی ربیع الاول کے مہینے میں دنیا میں آئے اور اسی ربیع الاول میں ہجرت کی اور اسی ربیع الاول میں فرسٹ اسلامک گورنمنٹ مدینے میں اسٹیبلش کی، ان اللہ کے رسول نے یہ میسج دیا ہے. تو بحیثیت مسلمان ہونے ہماری ڈیوٹی نماز، روزہ، فروئڈنگ، واجبات اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا اور ساتھ ساتھ پھر پورے مسلمانوں کے معاملات میں انوالو ہو جانا. اور وہاں پہ اب یہ دو آیت، ایک آیت اور دوسرا اس آیت ایک لفظ کی تشریح جو ہمارے یہاں صرف بیمار کے حوالے سے پڑھی جاتی ہے. اب مسلمانوں کے افیئرز مگر یاد رکھیے کہ آپ حضرات ایک کمپلین کریں گے جو آپ سے زیادہ پاکستان کے مومنین کو کمپلین کرنی چاہیے. وہ کیا کمپلین؟ مولانا اگر کبھی سال میں کوئی ایسا بڑا ٹریجڈی والا ہو جائے، کوئی ٹریجڈی 6 مہینے میں ایک دفعہ ہو جائے، مہینے میں ایک دفعہ ہو جائے، چاہے ہفتے میں ایک دفعہ ہو جائے، تو ہم اس کو یاد بھی کر لیں، ہم اس کا غم بھی منا لیں، ہم اس کا فاتحہ بھی پڑھ لیں. یا تو روزانہ نیوز آ رہی یہ مرے وہ شہید ہوئے وہ شہید ہوئے، کہاں تک روئیں گے اور کہاں تک سورہ فاتحہ پڑھیں گے. دیکھیں کل رات مسجد علی کی مجلس میں جو مومنین سے ہم سے پوچھی، میں نے خالی سورہ فاتحہ کا ذکر نہیں کیا، میں نے کہا جب آج کے دن کوئی کے شہید دفن کیے گئے تو نماز بحشت قبر بھی پڑھنا، ذہن سے اس کو نکال نہیں دینا. لیکن لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ مولانا ایک ہفتے میں ایک مہینے میں 2 سال میں 4 نیوز ہو تو آدمی ہر نیوز پر توجہ دے اور یہ سوچے مجھے کیا کرنا. یہ تو ڈیلی کا ایک مسئلہ ہو گیا. اور ایک ٹائم میں کئی جگہ، جو میں کل مسجد علی میں جملہ کہہ رہا تھا، مسجد علی کی مجلس ریپیٹ نہیں کر رہا، صرف ایک جملے کی ریپیٹیشن. کیا کوئی بڑا واقعہ ہمارے سامنے آتا جیسے اس وقت نیو جرسی میری مجلس ہو، آنے والے لوگ یا انڈیا کے ہوں گے یا پاکستان کے، اب پاکستان کا واقعہ آیا، ہمارا سارا فوکس پاکستان میں چلا. اب ہم بھول گئے کہ سیریا میں کیا ہو رہا، اور سیریا کی وجہ سے ہم بھول گئے تھے کہ بحرین میں کیا ہو رہا، اور بحرین کی وجہ سے ہماری توجہ نہیں تھی کہ سعودی عرب میں کیا ہو رہا. دشمن کا یہی طریقہ، ایک وقت میں اتنے زیادہ پرابلم کو دنیا کے مختلف جگہوں میں پھیلا دو. ایک مومن بیچارہ ہے تو اکیلا ادھر دیکھے ادھر دیکھے ادھر دیکھے ادھر دیکھے، رزلٹ کہاں نکلتا وہ کہیں نہیں دیکھتا. میں کہاں کے لیے فاتحہ پڑھوں، میں کہاں کے لیے نماز بحشت قبر پڑھوں، میں کہاں کے بارے میں سوچوں گا کہ میری ڈیوٹی کیا. آج اعلان ہوتا پاکستان میں پرابلم پیش آیا، چلے یو این او کے ساتھ. کل اعلان ہوتا بحرین کا پرابلم ہے، چلو یو این او کے سامنے. پرسوں اعلان ہوتا سیریا کا پرابلم ہے، چلو یو این او کے سامنے. تو باقی دنیا ہماری فیملی، ہماری اپنی لائف، سورس آف انکم، باقی ہم کیا کام کریں، اسی کے لیے ہوتے رہ جائیں گے. یہ خیال اور دشمن اسی وجہ سے اب یہ پرابلم سالو نہیں ہونے پاتا ہے، نیا پرابلم شروع کر دیتا ہے. اور اس کے حوالے سے ہماری ڈیوٹی کیا ہوگی کہ بعد میں آئے گا. اب پہلے تو یہ بات ایسا ہو کیوں رہا، یعنی اللہ کیا نہیں ہے اس کائنات کو دیکھ نہیں رہا. اور اللہ کو میں نے بہت بڑے پرسپیکٹو سے کہہ دیا چھوٹے پیمانے پر آئی، چھوٹا تو نہیں، ایڈیو تو نہیں بڑا. کیا زمانے کا امام یہ حالت نہیں دیکھ رہا؟
وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا ولی ہے، وہ ہمارا وارث ہے، وہ ہمارا پروٹیکٹر ہے، وہ ہمارا سرپرست ہے. وہ کہاں ہے یہاں؟ اب یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ ایک الگ ٹاپک بن جاتا ہے اور میں اتفاق سے ابھی ہسٹن میں یہ جملہ کہنے کے بعد ذرا اس کو سمجھانے گیا تو پورا ایک گھنٹہ اس میں لگ گیا، اصل ٹاپک لگ گیا. تو میں بہت احتیاط سے جملہ کہہ رہا ہوں. یہ دیکھیے 74 میں جب میں نے پہلی مجلس پڑھی تھی اپنی زندگی، اور اس مجلس میں کتنے لوگ آگے سے زیادہ لوگ تو انتقال کر چکے، اور جو باقی ہیں وہ بھی 99% پاکستان سے باہر پھیل چکے. چاہے 2 آدمی ہوں گے پہلی مجلس سننے والے پاکستان، ورنہ مجھے ایلے میں ملے، مگر سیل ہوزے میں ملے، مگر ہیسٹن میں ملے. جو 74 کی مجلس ہمیں یاد ہے، اس میں میں نے 2-3 باتیں ایسی پڑھی تھی جو اب تک میرے ذہن میں. ایک تو سفیانی، دجال، سیریا کے حالات، 74 کی بات کر رہا ہوں، اور ایک قسم کا روایتوں سے پریڈکشن کے سیریا میں کیا ہونے والا. لیکن میں بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ 200 سال بعد ہوگا. مجلس پڑھتے وقت میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ within 40 years ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھیں گے. وہ کیا چیز ہے اس کو چھوڑی، وہ بات. ایک جملہ یہ تھا کہ اس وقت کراچی کا ایک ماحول تھا اینٹی علماء، نہیں غلط ہے کیا، اینٹائی علماء. یہ بڑا مسئلہ یا امریکہ میں اینٹی کہیے لوگ سمجھتے کچھ جاہل ہے، میں جاہل کو ہوں. اور اگر انگلینڈ میں نے اینٹائی کہا تو وہاں اتنا مذاق اڑایا گیا برمنگھم کی وجہ سے. اور آپ انگلینڈ میں آپ کی انگلش بول رہے ہیں، کون سی انگلش آپ بول رہے ہیں. تو آپ مسئلہ آپ دونوں کا فیصلہ کر لیجیے گا. لیکن اینٹی ہو کہ اینٹائی ہو، علماء کی مخالفت شروع ہوئی. وہ تو ہمیشہ رہی، لیکن ایک تو ہے کہ لاجیکل لیول تک مخالفت. اس کے بارے میں حضرت موسیٰ ایک بار کوہ طور میں، ابھی روایت میں پڑھ رہا ہوں یا آپ کی پوری زندگی کے حوالے سے، خاص شہداء یا محنت کا امتحان نہیں. اگر کوئی نوجوان گاڑی رکھے گا تو یہ روایت اس کو یاد رکھنا. کوئی عورت حجاب کرے گی، یہ روایت اس کو یاد رکھنا. کوئی شخص اپنے گھر کی شادی بیاہ میں بڑے اسٹرکٹ ہو جائے گا، بالکل اکارڈنگ ٹو شریعہ مجھے کرنا ہے، کوئی پہلے حرام نہیں آنے کا، تو یہ روایت اس کو یاد رکھنا. اور وہ یہ کہ حضرت موسیٰ کو حکومت دے گئے، اللہ کے اونلی نبی ہیں جنہیں تھرو جبرائیل وحی نہیں آتی ہے، ڈائریکٹ اللہ اس درخت کے ذریعے سے اس کو میڈیم بنا کے بات کرتا ہے. تو وہ حکومت وہ ریسیونگ اسٹیشن ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ کو میسیجز وصول ہوتے ہیں، وہاں فریکوینٹ جانا پڑتا ہے. اب بہت سارے واقعات اس کے آئیں گے وہ حکومت. لیکن ایک بات اللہ نے حضرت موسیٰ سے ایک سوال کیا کہ اے موسیٰ، دیکھیں موسیٰ کا مسئلہ باقی انبیاء سے ذرا ٹف ہو گیا، ڈیفیکلٹ ہو گیا. باقی نبی اپنے گھر میں ہیں، اللہ کی وحی وہاں. موسیٰ کو خود جانا پڑتا. اور اب پتہ نہیں اس وقت کہاں پہ، کبھی ایسٹ سے آتے ہیں ٹور پہ، کبھی ویسٹ سے آتے ہیں، کبھی نارتھ سے آتے ہیں، کبھی ساؤتھ سے آتے ہیں، کس گاؤں میں ہے، کس قصبے میں ہے، کہاں پہ ہے. باقی انبیاء کا مسئلہ وہ مکے میں ہے تو جبرائیل خود مکے آئیں گے، وہ مدینے میں ہے تو جبرائیل خود مدینے میں آئیں گے، وہ طائف میں ہے تو جبرائیل خود طائف میں آئیں گے. لیکن موسیٰ تو ٹریولنگ بہت کرنا پڑتی ہے وحی لینے کے لیے. خدا نے بات کہا کہ موسیٰ بہت زحمتیں اٹھا رہے ہیں. اور ایک جملہ اور کہیں جو نوجوان کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، لیکن نوجوان اس مجلس میں ہیں کتنے بزرگوں کو معلوم. اور موسیٰ کو دنیا کی شریر ترین قوم ملی، ایسے قوم کے نبی بنا کے بھیجے گئے تھے کیا اردو محاورے کے اعتبار سے ڈنڈے کے ساتھ بھیجے گئے تھے. اس ڈنڈے سے بھی قوم کنٹرول نہیں ہو سکتی ہے. اور یہ موسیٰ جیسا نبی ہی تھا اتنا ٹالرنس کہ ایسی شریر قوم کو برداشت کر رہے. حضرت موسیٰ خدا نے کہا کہ اے موسیٰ، آج میں تمہیں کوئی اسپیشل گفٹ دینا چاہتا ہوں. اتنی زحمت ایک وحی کی وجہ سے اٹھانا پڑتی ہے، اور پھر اپنی قوم ایسی سخت قوم، ایسی خطرناک قوم، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. گفٹ وہ ہوتا ہے نا کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو پسند ہے. موسیٰ نے کہا خدا بندہ تو نے سب کچھ دیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک چیز. جب میں تبلیغ کرتا ہوں اور جب میں دین کا پیغام پھیلاتا ہوں، لوگوں کو میری بات ماننا ہے تو مانے، نہیں ماننا نہیں ماننا. ٹھیک
لیکن تہمتیں، الزام، ایلیگیشن، جھوٹی جھوٹی باتیں، ٹونٹنگ، مذاق، طعنہ، طنز، یہ کیوں کرتے؟ ایک نوجوان گاڑی رکھے گا، کسی کا نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن دیکھیے گا اس کی اپنی فیملی کتنی ٹونٹنگ شروع کر دے۔ ایک لڑکی صحیح معنوں میں حجاب کرے جو اسلامی حجاب ہے۔ مجھے نیو جرسی کا تو نہیں پتا، لیکن خود اسی امریکہ میں اور انگلینڈ میں کتنی ایسی بچیاں ہیں جن کو ان کے والدین نے صحیح ٹریننگ دی یا انہوں نے خود اسلام سیکھا اور پرفیکٹ حجاب شروع کیا۔ وہ گئی پاکستان میں اپنی فیملی سے ملنے 1 مہینے کے لیے، 2 دن میں واپس آ گئی۔ یہاں حجاب آسان ہے، پاکستان میں حجاب زیادہ مشکل ہے۔ اسلامی ملک کا ماحول نہیں کر سکتی حجاب۔ گھر والے مذاق اڑاتے، کزن مذاق اڑاتے، وہ خلاصہ یہ بات بہت پھیلنے نہ پائے، اور ورکنگ میں جو بیچارے آ گئے ہیں ان کا کوئی بہت بڑا میں امتحان کر لے لوں تو مختصر بات۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کوئی میری بات نہیں ماننا، نہیں ماننا، سنیں اپنے کام سے کام رکھے، نہیں ریئیکشن، ٹونٹنگ، ایلیگیشن، خدا نے ایسا کر دے کہ لوگوں کی زبانیں چپ ہو جائیں۔ خدا نے کہا موسیٰ یہ تو میں نے اپنے لیے بھی نہیں کیا ہے، مخالفت تو لوگ میری بھی کرتے ہیں، مذاق تو لوگ میرا بھی اڑاتے ہیں۔ تو یہ نظام دنیا ہے کہ اگر اللہ بھی ہوگا تو اس کے بارے میں بھی لوگ باتیں بنائیں گے، یہ ہوتا ہے نارمل وے، لیکن کبھی ہو جاتا ہے بہت ہی انیوژول وے میں، اس وقت آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیے۔ یہ اتنا انیوژول جو پروپیگنڈا آج کل مہاراجے کے خلاف ہو رہا، اتنا انیوژول ہر دور میں میں نے کہا کہ خدا تک کو لوگوں نے نہیں بخشا، انبیاء، ائمہ، علماء، مجتہدین، ہر ایک کی بات ہوئی، لیکن ایک جو نارمل طریقہ کہ قوم میں اگر 100 آدمی ہے، 5 مخالفت کریں گے، 15 فیور کریں گے، 80 سائلنٹ میں کریں گے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے دادا جب کربلا زیارت کے لیے گئے تھے تو انہوں نے ایک واقعہ بتایا۔ دیکھیں آج جتنا زیارت کا کراؤڈ ہوتا ہے کہ 50 سال یا 70 سال پہلے اتنا نہیں ہوتا۔ تو مسجد کوفہ کی زیارت بہت امپورٹنٹ، عراق کی زیارتوں میں کربلا، نجف، اور نجف کی زیارت کا مطلب مسجد کوفہ بہت اہم مسجد ہے، اور اس کی زیارت کا ثواب بھی بہت زیادہ۔ مسجد کوفہ ہی کے قریب سے جب رسول اللہ گزرے تھے تو رک گئے، وہ واقعہ ابھی تھوڑی دیر بعد آتا۔ مسجد کوفہ میں ابھی تک وہ جگہ ہے جہاں معراج پر جاتے وقت، جرنی ٹو ہیون، جرنی ٹو اسکائی، جو رسول خدا کی معراج تھی، پیغمبر مسجد کوفہ میں رکے۔ ابھی تک وہ پارکنگ لاٹ ہے جہاں پیغمبر نے اپنی سواری براق کو باندھا تھا اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور اسی کے آگے وہ جگہ جہاں پیغمبر خوشبو کو محسوس کر کے رکے، وہ بھی پھیل گئی، ابھی مسجد کوفہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مسجد کوفہ، میرے دادا مسجد کوفہ کی زیارت کے لیے بھی گئے، بہت ضروری ہوتا، اور سردی کا موسم، اور بڑی شدید، عراق کی سردی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب رات کے 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے نماز شب بھی پڑھیں گے، نماز فجر بھی پڑھیں گے۔ آج بھی جو ذرا آرگنائز قافلے ہیں وہ مسجد کوفہ ہمیشہ فجر کے قریب جاتے ہیں۔ دن کے وقت تو اتنا کراؤڈ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ آج کی بیسٹ ٹائم مسجد کوفہ کا ہے فجر کے قریب، تو آج کل مسجد کوفہ رات کو بند ہو جاتی ہے، ورنہ بیسٹ ٹائم 2 بجے رات جب کھلی رہتی ہے، میرے دادا کے زمانے۔ کہنے کہ داخل ہوا مسجد کوفہ میں، اندر وہ پوری مسجد خالی، صرف ایک آدمی سردی میں وہ بلینکٹ یا شال یا رضائی اوڑھ کے محراب کے قریب بیٹھا ہے۔ وہ محراب جہاں 19 رمضان کو مولا کے سر پہ ضرورت وہ بیٹھا، وہ عبادت کر رہا ہے، اور میں بھی مسجد میں داخل ہوا، مجھے بھی بہت سردی لگ رہی، تو میں نے بہرحال نماز پڑھنے آیا۔ اصل کام تو یہ مسجد میں تو نمازی ہوتے ہی ہے، کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے، میں نے کوئی اٹینشن پے نہیں کی، میں نے اپنی نماز شروع، اور جتنی نمازیں مسجد کوفہ کے اندر کی وہ پڑھی، بہت ساری نمازیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں جب سے پیدا ہوئے مولانا اتنی نمازیں ہم نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھی جو آپ نے مسجد کوفہ یا مسجد سیلہ میں پڑھی ہے۔ تو خیر بہت نمازیں ہوتی ہیں، تو میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، نمازیں ختم کیا تو میں نے دیکھا ہوا ہے اتنی دیر سے موشن پہ بیٹھا ہوا، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی دعا نہیں پڑھ رہا، تسبیح آپ نے تسبیح چل رہی۔
اچھا تسبیح جیسا روایتوں میں ہے، لوگوں نے بلکہ شاید یزید کسی طرح دربار میں دیکھا کہ چوتھے امام کے ہاتھ میں تسبیح ہے، امام کھانے ہلارے پر کچھ نہیں رہے، کہا کہ یہ کیا؟ کہا یہ خاک شبا کی تسبیح، جس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں تسبیح آپ کو کچھ نہیں پڑھنا، اس کے دانے خود سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہوتے ہیں۔ یہ خاک شبا کی ایک کیریکٹرسٹک ہے، خود ہی آپ کے ہاتھ میں ہے تو تسبیح پڑے گی۔ بہت سے لوگوں کو کیونکہ یہ بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہوتا، وہ الرجی ہوتے ہیں، مولانا فلاں آدمی کو دیکھیے وہ باتیں بھی کر رہا ہے، وہ ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے، وہ گپ شپ بھی کر رہا ہے، دانے ہلا اس کا فائدہ کیا؟ اگر تسبیح خاک شفا کی ہے تو فائدہ ہے، آپ پڑھیں کہ نہ پڑھیں تسبیح خود ذکر خدا کرتی ہے، وہی فائدہ جو حقیق کے لیے، یہ حقیق پر ائمہ کے نام لکھ کے مرنے والے کے منہ میں رکھو، اس لیے کہ جس حقیق پر ائمہ کے نام ہو منکر و نکیر کا جواب تمہیں دینا ہی پڑے گا، وہ حقیق تمہارے بہاف میں بولے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، دیکھا وہ آدمی تسبیح ہلا رہا ہے اور بڑی تسبیح، 1000 گانے کی تسبیح تو آج کل آپ نے بھی دیکھی ہو، تو آپ یہ قریب ہے، کیونکہ یہ بھی نہ صرف یہ کہ کنسپٹ ہے بلکہ ٹرو کنسپٹ۔ مسجد کوفہ میں ڈیفرنٹ ٹائم پر زمانے کے امام آتے ہیں، تو اب یہ قریب ہے میرے دادا کہ کوئی نہیں، پوری مسجد خالی، ویدر بھی بہت ہی ٹھنڈک والا، یہ اپنی سردار سے بیٹھا ہوئی تسبیح پڑھ رہا، پتہ نہیں کون ہے، خود سردار کو بڑا مقدس بزرگ کو، تو جاؤ اور جا کر اس سے کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی دعا حاصل کرو۔ قریب ہے دیکھا وہ اتنا زیادہ اٹینٹیو ہے اپنے ذکر میں تسبیح کہ انہوں نے سلام کیا تو اس کا سلام سنا ہی نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ سنا اور جواب نہ دیا وہ تو حرام ہو جائے گا، سنے یہ قریب ہے کہ آخر ایسا ہی ذکر کیا پڑھ رہا، تو دیکھا کہ وہ 1000 گانے کی تسبیح پر اتنے خلوص کے ساتھ جو رات کے اندھیرے میں مڈ نائٹ آیا، سردی میں تڑپ کے آیا، خالی مسجد میں بیٹھا ہوا، اس وقت ہمارے مرجع کا نام تھا آغا ابو الحسن اصفہانی۔ یہ تاریخ شیعت کے بہت اہم مرجع، بہت اہم مرجع، بہت اہم جو اس لیے ہے کہ ان کے زمانے میں سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی ہے، اور سیکنڈ ورلڈ وار یہ میکینیکل چیزیں اسی وقت بنی تھی، یعنی فرسٹ ورلڈ وار میں جو گھوڑے کی جنگ کی تھی، سیکنڈ ورلڈ وار تھا، ٹرک آئے، گاڑیاں آئیں، سب کو پیٹرول یا گیس چاہیے ہوگا، پھر وہی کنفیوژن کہ آپ کے یہاں گیس، ہمارے یہاں پیٹرول، گیس چاہیے ہوتی، اور گیس اس وقت عراق میں نہیں تھی، چنانچہ برٹش امپائر بھی پوری کوشش میں تھا کہ عراق کی یہ گیس جو سیکنڈ ورلڈ وار ڈیورنگ وار ٹائم بہت ضروری چیز ہوتی، اور ہٹلر بھی اسی کوشش میں تھا۔ آقا ابو الحسن اصفہانی 2 ڈیفرنٹ فورسز کے بیچ میں اس پریشر کو برداشت کر رہے ہیں، ادھر جرمنی کا پریشر آ رہا، ادھر انگلینڈ کا پریشر آ رہا، کیونکہ ہمارا مذہب اس وقت عراق کا بے تاج کا بادشاہ کہلاتا تھا، جو وہ کہے گا عراق میں وہی ہوگا۔ اب یہ اتنا بڑا، اتنا ہائی لیول گیم ہو گیا اس زمانے کے امام ڈائریکٹ آقا ابو الحسن اصفہانی سے کئی بار کانٹیکٹ کرنا پڑا خط کے ذریعے، لیٹر آیا۔ تاریخ میں 2 ہی شیعہ مرجع ایسے ہیں جن کے نام امام کے لیٹر آئے، ایک شیخ مفید ہے 1000 سال پہلے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ شیعہ ہسٹری کا ایک ٹرننگ پوائنٹ، وہی زمانہ جب خانہ کعبہ پہ اٹیک ہوا، حجر اسود کو چوری کر کے لے گئے، 20 سال تک کعبہ بغیر حجر اسود کے رہا، وہ شیخ مفید کا زمانہ۔ اب دیکھیے مسلمان اس وقت اتنے ویک ہو کہ خانہ کعبہ پہ اٹیک ہوتا، حجر اسود کو وہاں سے چھین کے لے جاتے، بحرین میں لے جا کے اپنے گھر میں لگاتے، اور کوئی مسلمان رولر اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو واپس لا۔ شیخ مفید شیعہ مرجع، امام نے گائیڈنس یا ابو الحسن اصفہانی۔ میں نے آقا ابو الحسن اصفہانی کا اتنا تعارف کیوں کرایا؟ میرے ریزن اس کے بعد کا جملہ، اتنا عظیم مرجع، اتنا امپورٹنٹ ٹائم پیریڈ میں عراق میں وہ تھے، اور میرے دادا نے رات کے اندھیرے میں 2 بجے رات کو جو آدمی عمل کر رہا، دیٹ مینس وہ پوری سنسیئرٹی کے ساتھ کر رہا، وہ پبلک کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا،
تو سمجھ رہے میری ذمہ داری وہ تسبیح پڑھنے 1000 دانے کی. اللہم الان ابو الحسن اصفہانی، اے خدا لعنت ہو ابو الحسن اصفہانی پہ، لعنت ہو ابو الحسن اصفہانی پہ، لعنت ہو. آپ زیارت عاشوراء کی 100 لعنت پہ تھک جاتے ہیں، وہ 1000 مرتبہ لعنت بھیج کے تسبیح دوبارہ شروع کرو. یعنی اس کے حساب سے یہ اتنی امپورٹنٹ ریلیجس ڈیوٹی تھی اور اتنا سنسیئر تھا کہ 2 بجے رات کو اندھیرے کے اندر پوری مسجد کوفہ ایمٹی اور خالی ہے. سردی اتنی زیادہ، 70 سال پہلے 60 سال پہلے ہیٹنگ ایئر کنڈیشننگ یہ سب کہاں تھی دنیا میں؟ یعنی اتنا سنسیئر ہے اپنی جگہ پر. یہ جو انیوز، اچھا یہ ہوا ایک واقعہ، لیکن پورے عراق میں صرف ایک واقعہ ملے اور یہ تو میرے والد کے زمانے کا واقعہ ہے بلکہ ان کے بھی بات ہے. وہ یہ ہے کہ خاتون کافی خلوص سے دیکھی نجف میں اور انہیں مرجع وقت کو دینا تھا آقا محسن رکی. کیا عظیم شخصیت، اپنے علم کے اعتبار سے بھی، اپنے تقوی کے اعتبار سے بھی، اپنی اور اپنی فیملی کے قربانیوں کے اعتبار سے. پاکستان 86 شہید کوئٹہ میں مارے گئے بلیک تھرسڈے، جو ابھی لاسٹ شب جمعہ یا تھرسڈے کا دن گزرا. 86، اچھا 86 سے زیادہ تھے. 86 کوئٹہ والے تھے، کچھ لوگ پنجاب کے تھے تو ان کی ڈیڈ باڈیز کو فورن چلی گئی. تقریباً 100 ڈفرنٹ خاندانوں کے ایک کمیونٹی ہے کہ ہزارہ الگ. آغا محسن حکیم کے خاندان میں 72 شہیدوں کو ایک ساتھ، جو سارے کے سارے آغا حکیم کی اولاد ہیں یا گرینڈ چلڈرن ہیں، 72 کو ون گو میں صدام نے شہید کیا تھا. سب کے کٹے ہوئے سر آغا حکیم کے بڑے بیٹے یوسف حکیم کے سامنے ٹھوڑے لگا کے پیش کی. اور ایک نہیں، جتنے سال صدام میں رہا، صدام عراق میں رہا، آغا حکیم کی فیملی تو ہر اعتبار سے کیا چیزیں کام کریں گی کسی عالم کے لیے، علم، تقوی، قربانیاں، ہر اعتبار سے دیکھیں. اور پھر اور اس کے اندر ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا امام زمانہ سے خاص کانٹیکٹ. اور یہ امام زمانہ میرا ایک ایسا فیوریٹ ٹاپک ہے کہ لوگوں نے مجھے عذاب والا مولانا کہہ کے بدنام کر دیا ہے، ورنہ امام زمانہ پہ میں نے زیادہ اسپیچز کی. اگر صرف ایک جملہ کہتا ہوں تو کہ وقت آج نہیں، اور یہ یاد دلاتے ہوئے کہ چونکہ عید الزہرا کو امام زمانہ کی امامت کا فرسٹ ڈے بھی مانا جاتا ہے، تو ہماری یہ تقاریب کچھ امام زمانہ پر بھی اگر ہو تو ہم ڈیٹ سے ہٹ کے بات نہیں کر رہے ہیں. لیکن پہلے یہ بات تو پوری، جب شاہ فیصل نے اسپیشل پلین بھیج کر ان کو حج میں بلوایا اور پلین بغداد ایئرپورٹ سے اترا، ابھی بغداد سے باہر بھی نہیں گیا، فوراً آرڈر دیا کہ پلین اتارا جائے، میں شاہ فیصل کے پلین میں نہیں جاؤں. لوگوں نے کہا کیوں؟ اب لوگوں سے عام آدمی نے خاندان کے بہت کچھ قریب ہے، کہا میں بتا نہیں سکتا، لیکن زمین و آسمان کے بیچ میں مجھے حکم آیا ہے کہ اس بے عقیدہ اور ظالم حکمران کے پلین میں سفر نہیں کرنا. زمین و آسمان کے بیچ میں کس نے حکم دیا؟ اب یہ ایک ایسا جملہ ہے جس کو صرف ایک جملہ، مزید ایک جملے میں بیان کر کے اس سبجیکٹ کو بند کروں. امام زمانہ سے لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی، لیکن ہمارے تمام مجتہدین نے ایک جملہ لکھا، جو امام سے ملاقات کرے گا وہ کبھی بتائے گا نہیں، اور جو ہر جگہ کہتا پھر رہا ہے کہ امام سے میری ملاقات ہوئی، دیٹ مینز اس کی امام سے کبھی ملاقات نہیں. مرتے دم تک آغا حکیم نے نہیں بتایا. لیکن یہ پرسنالٹی کا انٹروڈکشن ضروری، اتنی عظیم پرسنالٹی ایک خاتون، یہ 60s کی بات ہے، لیٹ 60، کافی خمس کی رقم لے کے نجف میں کہ ہمارے مرجع آغا حکیم نے ان کو دینا. نجف میں زیارت نہیں کر رہی، آغا حکیم سے ملنے بھی جانا. ایک دم ارادہ بدل دیا، کہا کہ میں آغا حکیم کو یہ خمس نہیں دوں. اچھا تو فارمولہ وہ بتا رہی وہ ہے تو غلط، لیکن میں تو بتا رہا ہوں کہ یوزول مخالفت ہر دور میں رہی. کسی نے کہا بھائی کیوں؟ ایک ہوتا ہے کہ پیسے کی لالچ آ جاتی، جیسے ایک واقعہ کہ ریل واقعہ ہے جو کے طریقے میں پڑھا جاتا. ایک آدمی خمس نکالنے کا ارادہ کرتا،
10,000 اس کے پاس ڈالر ہے، 2,000 خمس دینا. لیکن جب خمس دینے کا ٹائم قریب آتا ہے، پیسے کی لالچ 2,000 دے. ارے مولویوں کو پھر ارادہ کینسل کیا، پھر کوئی مجلس سنی، پھر کوئی کتاب پڑھی، پھر کوئی حدیث سامنے آ گئی، پھر ارادہ کیا 2,000 دینا. پھر ایک دن اس نے مردے کے وکیل کو بلایا اور کہا کہ یہ رسی تھی، پہلے تو اچھی طرح سے مجھے باندھ دیجیے اور میرے منہ میں رومال رکھ کے ٹیپ لگا دیجیے، اب پھر یہ 2,000 اٹھا کے لے جائیں. یہ کیا کوئی چوروں نے ڈاکوؤں کے رسی سے باندھوں گا، منہ پہ ٹیپ لگاؤں گا؟ کہا کہ اگر میں کھلا رہا تو خمس دیتے دیتے لاسٹ مومنٹ میں بھی یہ پیسے آپ سے واپس چھین لوں گا. مجھے اس پوزیشن میں ہی نہیں رہنے دیجیے، ہاتھ بھی باندھ دیجیے، زبان بھی بند کر دیجیے. تو یہ خمس ایک ایسا سینسٹیو ایشو ہے کہ شیطان اس میں آپ کو بہت مس گائیڈ کرے، بہت. لیکن یہ تو عورت پتہ نہیں کہاں سے آئی تھی، ایسٹ افریقہ سے آئی تھی کہ انڈیا سے آئی تھی. یہ زمانہ تھا کہ یورپ کے لوگ نہیں تھے. 67 66 ارادہ چینج ہو گئے. کیوں نہیں لوگی خود پیسے کی محبت کا نہیں. جب سے میں نجف میں انٹر ہوئی ہوں، جس آدمی سے ملاقات کی سب آقا حکیم کی تعریف کر رہے ہیں. جس آدمی کی سب لوگ تعریف کریں، ایک بھی برائی نہ کرے، وہ آپ کو سمجھ. اس آدمی میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے، وہ ڈبل فیس کا آدمی ہے، وہ ہپوکریٹ ہے. جب امام تک کی لوگ مخالفت کرتے ہیں، ان کی جو مخالفت نہیں کرتا. اور اگلے ہی دنوں نے ایک ایسا آدمی مل گیا جس نے آقا حکیم پہ اتنی بڑی چارج شیٹ کر دی. جیسے ہی چارج شیٹ سنی، وہ سارا خمس لے کے آقا حکیم کو لے جا کے دیا. یہ ہوتی ہے یوزول مخالفت اللہ کی رسول کی امام. آج یہ نہیں، آج اتنی ان یوزول مخالفت مراجع کی ہو رہی. جس علاقے میں دیکھی مرجعیت کو گالی دینے والے، مرجعیت پہ الزام لگانے والے، مرجعیت کی مخالفت کرنے والے. یہ غلط ٹاپک تھا، پتہ نہیں بیچ میں کیسے آ گیا، لیکن مجھے یاد ہے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. اب یہاں پہ ڈاکٹر حضرات ضرور ہوں گے، نیو جرسی میں یہ بڑا مسئلہ. جہاں مجلس پڑھ کے 2 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ فوراً پکڑ لیں گے. جب انسانی سیل ان یوزول طریقے سے گرو کرتے ہیں تو وہی کینسر کی نشانی بنتی. یہ جو ان یوزول پروپیگنڈا ہو رہا، مگر 74 میں بات ہو رہی تھی شہر میں مجھے یاد ہے اپنے مسجد کے علماء. ارے یہ مسجد کیسا، یہ بڑی عجیب بات ہے پاکستان کی. بچوں کو بتاؤں گا لیکن بچے جب آئیں گے تب، ابھی تو خیر آپ کو بتا دوں. اور وہ یہ ہے کہ وضو خانے میں وضو کر رہے ہیں اور اس مولوی کو گالی دے رہے ہیں جس سے پیچھے جا کے نماز پڑھنا. نماز اس کے پیچھے پڑھنا جس کا عادل ہونا شرط ہے، مگر اس کو وہاں 2 گالیاں دے کے یہاں پہ آ رہے. وقت مضبوط سر اپنا خطبہ دے دیتا ہے کہ ہمارا تو مذہب پورا کام ہو جاتا. برا بھی کہہ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھے، یہ شیعہ میں کنسپٹ نہیں. لیکن میری 74 کی پہلی تقریر کہ اس انداز سے علماء کو بھی برا نہ کریں تاکہ علماء کا احترام کرتے. یہ جو ملا لوگ ہیں، ملا یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے، بدنام کر دیا القاعدہ اور طالبان کا، ان کی برائی کر رہے. میں نے کہا مسئلہ یہ نہیں، یہ سلسلہ آگے بڑھے. اب ایک تفصیل بتائی جس کا وقت نہیں ہے کہ آج مسجد کے عالم کی بات ہے، کل شہر کے عالم کو برا کہیں گے، پرسوں کل کے عالم کو برا کہیں گے. تو پاکستان کو کچھ آدمیوں سے پوچھی کیسا عظیم قائد ہم کو حجت الاسلام شہید عارف حسین الحسینی کی شکل میں ملا. اب کتنی اس کی مخالفت کی گئی تھی لیکن یہ کسی اور مجلس میں ہوا. اب پھر ملک کے بعد مرجعیت کو برا کہیں گے. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے کہیں، میں نے کہا نہیں، پھر امام کو برا کہیں. اور آئیے مجھ سے سنیے، میں اپنا واقعہ خود بتا رہا ہوں. منبر پہ بیٹھ کے کوئی اور آدمی اس میں انوالو نہیں. حج کا قافلہ لیتے گئے، خانہ خدا، خانہ کعبہ کا صحیح. اس منبر کی برکت سے میں نے ایسٹ میں دنیا کا ایسٹ جہاں گروہ ختم ہو جائے، آکلینڈ سے لے کے ویسٹ میں ایلے سیاٹل تو میں نہیں گیا بیکور. نارتھ میں ناروے میں جہاں بورڈ لگا ہے کہ ورلڈ اینڈ سیئر، بہت بڑا بورڈ لگا. ساؤتھ میں جوہانسبرگ خیرہ تک، وہاں جوہانسبرگ بھی میں نہیں گیا لیکن ساؤتھ افریقہ کہتے ہیں قریب قریب. اور جہاں بھی جاتے ہیں تو مجلس اپنی جگہ پڑھتے ہیں، پھر کچھ مومنین کو محبت آتی ہے، گڑھے بھی دکھاتے ہیں. تو ایسی دنیا میں نے دیکھی. لیکن آج بھی کہتا ہوں دنیا کا سب سے حسین اور اکیلی منظر رات کا وقت ہو، صحن کعبہ میں آپ بیٹھے ہو، سامنے کالا کپڑا پہنے ہوئے خانہ کعبہ ہو،
آدھی رات ہو، خود آپ کو لگے گا کہ آسمان سے نور اس سرزمین سے برس رہا، اتنا دل کو اچھا لگنے والا گزر اپنی نہیں سہنے کا۔ رات کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ایک جملہ بہت مشہور ہے سعودی عرب کے وہابیوں میں، وہ دوہرا دیں۔ جملہ ان کا یہ ہے کہ دن کے بعد خانہ کعبہ مسجد ہوتا ہے، رات کو یہ امام باڑہ بن جاتا ہے۔ عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک صرف مومنین کرام ہی کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ جائیے سہنے کعبہ میں، یہاں زیارت عاشورہ ہو رہی، ادھر زیارت جامعہ ہو رہی، وہاں دعائے قبیل پڑھی جا رہی، وہاں پہ دعائے کوثر تکبیر پڑھی جا رہی ہے، ادھر حدیث قصہ کی تلاوت ہو رہی ہے، ادھر کربلا کے نوحہ مرثیے پڑھے جا رہے ہیں۔ ایسا عجیب منظر عشاء سے لے کے فجر تک، عشاء کی نماز تک۔ ایک مومن نے مجھے بتائی، اس خاندان کو میں جانتا ہوں، ان صاحب کو میں جانتا ہوں، بڑی ریلیجس فیملی، مرحوم آقا شریعت کراچی کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ریگولر ان کے پاس آنے والے، اور وہاں مکے میں بھی 5 کی 5 نمازیں حرم کی جماعت کے ساتھ ریگولر ادا کرنے والے، داڑھی بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے۔ مجھے بٹھا دیا عشاء کے بعد، کہا مولانا ایک بات تو یہ بتائیے کہ ہم خمس کیوں دیں؟ نماز سمجھ میں آئی، روزہ سمجھ میں آیا، اب میں اپنا ایک طریقہ بھی بتا دوں 30 سیکنڈ۔ جو میرے ساتھ حج کے قافلے میں جاتے ہیں 2 شرطیں ہوتی ہیں، تقلید کرنا ہوگی اور خمس کا حساب صاف کرنا ہوگا۔ خیر، تو انہوں نے کہا یہ خمس کیوں دیں؟ وہ حج پہ آ چکے ہیں، یعنی یہ سارے پروسیس سے گزر گئے۔ سر نے کہا میں نے یہ سوچا کہ یہ اسی ٹائپ کے آدمی لگ رہے ہیں کہ ہم خمس کیوں دیں؟ یہ مجتہدین کرتے کیا؟ یہ مجتہدین اپنے گھر میں نجف میں پڑے رہتے ہیں اور کام کے نہ کاج کے، دشمن نہ ناچ کے۔ انہوں نے آج تک قوم کو کیا دیا؟ تو 2 مثالیں لوگ دیتے، وہ دیکھیے وہ آقا خانیوں کا امام ہے، وہ امام ہے، پوری دنیا میں جاتا ہے، اپنے قوم کے لیے کتنے پروجیکٹ شروع کیے، اور وہ بوریوں کے سیدنا اور وہ صاحب ہیں داڑھی جو ہیں ان کے، وہ دیکھیے وہ ہر جگہ وزٹ کرتے رہتے ہیں۔ مثالیں لوگ دے دیتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ جب وہ وزٹ کرتے ہیں، وہ وزٹ اس شہر والوں کو کتنا بھاری پڑتا، ہر انٹر ہونے والے کو کتنے پیسے دینا پڑتے۔ آپ کرسی پہ بیٹھیں گے اس کی فیس الگ ہے، سیدنا کے قریب بیٹھیں گے اس کی فیس الگ ہے، ان سے ہاتھ ملائیں گے اس کی فیس الگ ہے، گلے ملیں گے الگ فیس ہے۔ کہہ دینا تو آسان ہے نا، لیکن بہرحال یہ تو میرا کووڈ کے مجموع بیچارہ اتنا شریف معصوم تقریب میں نے کہا کہ یہی کہیں یا چلے مراجع کا احترام کر لیں گے، کچھ وکیلوں پہ اعتراض کریں تو اور بڑا وکیل کو دیکھے انہوں نے نئے ماڈل کی گاڑی دی، جو $20 دیتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے $20 سے ہی گاڑی دی گئی، اور انہوں نے اتنا اچھا جو ہے وہ 4 ایکڑ کا مکان دیا جس سے صرف $5 دیے، وہ یہ سمجھتا ہے مکان میرے پیسے سے دیا۔ میں نے کہا شاید نہیں، میں نے کہا دیکھیے مسئلہ یہاں اس وقت وکیل اور مراجع کرنے، یہ حق فاطمہ ہے، یہ حق امام ہے، امام کا حق کو دینا۔ انہوں نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، کیوں دینا ہے؟ اب ان کا جملہ سن، امام زمانہ کرتے کیا ہے جو ہم سے خمس لینے کے لیے آتا ہے؟ وہ آرام سے بیٹھے، ان کی زندگی، ان کی اولاد، ان کی جان، ان کا مال، ہر چیز سے پیور اور پروٹیکٹڈ ہے، مرہم رہے، لاشیں ہمارے گر رہے، بچے ہمارے مارے جا رہے، گھر ہمارے جلائے جا رہے، اور خمس بھی ہم دے۔ وہ کس بات کا خمس دیتے ہیں؟ کوئی سروس کو دے پہلے امت کو، پھر آ کے خمس مانگے۔ ان کا چہرہ دیکھ کے میں حیران رہی، کوئی لاپرواہ آتے ہیں، کوئی بے دین آتے ہیں، یہ بات کہتا تو سمجھ گیا، پورا بیک گراؤنڈ بھی میں جانتا ہوں، ایسا بھی نہیں کہ حج میں تو بہت سے لوگ آ جاتے ہیں جنہیں ہم جانتے بھی نہیں۔ میں نے اسی وقت اپنے ساتھی سے جو گروپ آرگنائزر، میں نے کہا آپ نے 74 کا میرا جملہ یاد کیا کہ آج مسجد کے مولوی پر جو اعتراض ہو رہا، اگر اس کو ٹائم پہ نہیں روکا گیا تو یہ بڑھتے بڑھتے امامت تک اعتراض جائے گا، اللہ تک جائے گا واپس۔ لوگ کہتے تھے مراٹھی کو برا کہتے تھے، وہ کون سے معصوم، امامت تک بات پہنچی۔ اور یہ تو ہماری قوم کا حوصلہ، دنیا میں باقی یہ شیعہ قوم جو جتنی زیادہ قربانیاں دے رہی ہے اتنا زیادہ امام کا نام لے رہی ہے، اور کوئی قوم ہوتی تو یہ جو ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں نے ان سے پوچھ لی کہ آپ کے گھر میں آپ نے کیا قربانی دی ہے، کہنے لگے نہیں لیکن وہ پوری قوم میری قوم ہے۔ میں نے کہا ان سے جا کے پوچھی، پاکستان میں جس گھر میں شہادت ہوتی ہے گھر والے کا انتخاب اور بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا کہ پاکستانیوں کو معلوم ہوا ہو کہ 3 سال پہلے جب
کراچی میں عاشورے کے جلوس میں اٹیک ہوا اور ایسا زبردست بم کا دھماکہ، اور جلوس میں لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آتے، جیسے ہی جلوس میں دھماکہ ہوا، ایکسپلوژن، لوگوں نے اپنے بچے چھوڑے، دوڑ کے گئے کہ علم عباس کا بھی نے کہا ہمارا بچہ ہے خدا ہے تو مر جائے، علم کو ہمیں سنبھالنا۔ اس کے اگلے جلوس میں اس سے ڈبل بنا، جس مجلس میں، اب آج کل تو پاکستان ہر مجلس اور جلوس سے پہلے باقاعدہ آرگنائزر اور پارٹیسپینٹ کے لیے تھریٹ آتے، لیٹر بھی، ای میل بھی، ٹیکسٹ میسج بھی۔ آج ٹیکسٹ میسج کو ٹریس کرنا کتنا آسان، ایک آدمی پکڑا میسج بھی کہ اگر تم مجلس میں گئے، اگر تم جلوس میں گئے تو تمہارے پورے گھر کو مار دیا جائے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا نا جو لاسٹ ویک ایک واقعہ کراچی، اس لیے ہائی لائٹ نہیں ہوا کہ کوئٹہ کے واقعے کی وجہ سے، لیکن ہمارے برادران اہل سنت سے ایک ڈاکٹر قادری، ان کے دو جوان بیٹے حیدر اور ایک دوسرا سنت، دونوں کو اٹیک کیا گیا، 22 سال اور 23 سال کے، ایک کو شہید کر دیا گیا، ایک اس وقت آئی سی یو میں۔ شیعہ نہیں، اہل سنت میں سے، کس بات پر؟ مجلس میں شریک ہو گیا ہے، مجلس میں، کہ جب ہم نے منع کیا تھا شیعہ لوگوں کی مجلس میں نہیں جانا ہے، شیعوں سے تو ہم بعد میں نہیں کہیں گے، تم منافق ہو، غیر شیعوں کے مجلس میں کیوں گئے؟ وہ بچوں کی آپ تصویریں دیں، اتنے خوبصورت اور ہمارے ہاں غیر شیعہ جب ان کو نہیں چھوڑ رہے تو ہر گھر، ہر فیملی میں تھریٹ آتا، جس مجلس میں تھریٹ آ جائے اس کے اندر پارٹیسپینٹ کی تعداد ڈبل ہو جائے۔ ابھی ایک صاحب اہلی میں بتا رہے تھے کہ ایک مجلس کے لیے تھریٹ ہے کہ ہم تو اس کو سوسائڈ بامبر بھیج دیا اڑا دیں۔ وہ انہوں نے اپنے گھر فون کیا، ایسے دعا سلام کر کے پوچھا، انہوں نے گھر والوں نے کہا میں جلدی ہو رہی ہے بعد میں فون کروں، کہاں جا رہے؟ کل سوسائٹی کی اس مجلس کہا لیکن بات ہوئی ہے بامبے کا خطرہ، کہا کیوں پوچھا بڑی تو جائیں گے، زیادہ سے زیادہ بڑھ ہی جائیں گے نا، مجلس میں بڑھ جائے اس سے بڑی کیا بات ہے؟ یہ خاتون، یہ عورت اپنے بھائی کو جواب دے رہی ہے جو اہلے میں بیٹھا ہوا، یا باپ بیٹے کے ڈالر خرچ کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں کیوں خرچ کروں؟ وہاں پہ ایمان کے نام پہ عورتوں کے لیے جذبہ، یہ کوئٹہ میں جو اتنی بڑی ہمیں کامیابی کہ سپاہی صحابہ کی سوچ عجیب حالت ہے، ان کو رات کو نیند نہیں آ رہی، یہ ہو کیسے گیا؟ شیعہ اتنے طاقتور کیسے ہو؟ اس میں سب سے بڑا رول ہماری عورتوں کا، اتنی شدید سردی میں نیو بارن بیبی کو گود میں لے کر کوئٹہ کی اس انتہائی شدید ہوا میں، پاکستان والے سے پوچھئے کراچی میں جب سردی ہوتی ہے کہا جاتا ہے کوئٹہ کی ہوا نہیں، کوئٹہ، اور 3 دن یہ لوگ سڑکوں میں بیٹھے ہیں، اور میڈیا نے جو بار بار عورتوں کو دکھایا تو پورے پاکستان میں اس سے ہمدردی بڑھ گئی۔ مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری قوم کے جذبہ، اس سال القاعدہ نے تھریٹ کیا تھا پہلی محرم کو طالبان کہ پاکستان میں عاشورے کا ایک جلوس نہیں نکلنے دیں، باقاعدہ انہوں نے چیلنج کیا، کیا ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں کون عاشورے کا جلوس نکالتا؟ آپ نے شاید سنا 79 کی فروری کو امام خمینی نے ایک حکم دیا، فتویٰ میں حکم کہ آج کی رات تہران میں ہر مرد، ہر عورت، ہر بوڑھے، ہر بچے کے لیے گھر سے نکلنا واجب، اور یہ آج کی رات فروری، آج کی رات گھر میں بیٹھنا حرام۔ تہران کا فروری ونٹر کتنا شدید ہوتا، وہ ایک فتویٰ نہیں حکم آئے، فتویٰ تو ہوتا ہے کہ تقلید کر، حکم ہوتا ہے ساری ملت کے لیے، پورا تہران گھروں سے نکلا، ایک مرد، ایک عورت، ایک بچہ، حتیٰ وہ جو نیو بارن بیبی کینیڈا میں ہوتا ہے وہ بھی نہیں تھا۔ نیکسٹ ڈے ریولیوشن آ گیا، وہ ایک حکم تھا، وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے کہا، اور اس دفعہ پاکستان سیم پاکستان کے تمام علماء نے مل کے حکم دیا کہ ہر شخص کو عاشور کے جلوس میں جانا چاہیے۔ ایک جلوس ہمارا افیکٹو نہیں ہوا جس کو طالبان نے اتنا بڑا تھریٹ ہم دیکھ رہے ہیں،
کون ایک جلوس نکالتا؟ ایک جلوس بنتے ہوا یہ قوم اور ملت قربانی دے گئی. ہمارے پاس یہاں نیو جرسی میں فاتحہ پڑھنے کا وقت بھی نہیں کچھ لوگوں کو. کب تک پڑھوائی جائیں گے فاتحہ؟ یہاں تو اور دوسرے دن یہ خبر آ گئی. لیکن ایک سوال یہاں پہ گھوم کے وہی آ گئے, وہی بات آ گئی ان بزرگ کی. امام کیا کرتا؟ انہوں نے بخیر خمس کے حوالے سے کہا لیکن ہم خمس کو مٹانے کی طرف. امام کیا کرتا؟ مولا آپ کب آئیں گے؟ جب پورا پاکستان ختم ہو جائے, جب پورا بحرین ختم ہو جائے, جب پورا سیریا ختم ہو جائے, کب آئیں گے امام؟ مولا آپ حضرت خیبر میں ہم نے مانا, لیکن آپ کے شیعوں پہ یہ کتنا ٹف ٹائم آیا ہوا. آپ اگر ایک کمپلین آپ امام سے کریں, بہت ہی چھوٹے چھوٹے 3 جملے کہہ کے 954 کل ورکنگ ڈے ہے, باقی باتیں میں کل بتاؤں گا, بہت مختصر. اگر یہ امام سے کمپلین کریں تو پہلے ایک بات مجھ سے سن لی. اب آپ کہیں گے کہ آج مولانا مجلس نہیں پڑھنے آئے, اپنا پروپیگنڈا کرنے آئے. میں نے قبر پہ جو کچھ پڑھا اس کو پروپیگنڈا تو نہیں کہا جائے گا نا, انتہائی پروپیگنڈا ہوا. لیکن امام زمانہ پر تیسرا جو میرا خاص سبجیکٹ ہے وہ ہسٹری. پورے معصومین کے حالات پہ میری تقاریر, تمام علماء کے حالات پہ میری تقاریر, لیکن وہ ہسٹری کی وجہ سے یہ جملہ شیعت پہ اس سے پہلے بھی اس سے زیادہ ٹف ٹائم آیا اور اس کے بعد بھی آئے گا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ سارے ظالمات ختم ہو گئے, صدام نے کم ظلم نہیں کیے. یہ دوسری بات تھی کہ ہم پاکستان والوں کو اس لیے نہیں لگ رہے تھے کہ وہ عراق میں ظلم ہو رہے تھے. انتہائی شریف عزتدار سیلانی گھرانوں کی عزت سے کھیلا گیا جو اسٹیٹ پاکستان میں اب تک نہیں آیا. وہ تو کیا کیا نام ہوا. آج صدام کہاں, تھوڑا بہت ہمارے ممبر سے کبھی کبھار اس کا نام آ جاتا, لیکن خالی صدام نہیں, پورا سلسلہ. تو شیعہ کبھی ڈفرینس نہیں ہوتی, اس سے زیادہ قربانیاں دی. پہلی بات. دوسری بات, یہ جو کچھ ہو رہا یہ تو پہلے سے امام بتا چکے یہ ہوگا. الہی اعظم البلا وبرئ الخفا وانکشف الخطاب وانقضى الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء. یہ دعا امام زمانہ نے کہی کہ پڑھتے رہنا. دعا کا ترجمہ کیا؟ ضاقت الارض, مولا زمانہ اتنا برا آ گیا کہ زمین تنگ ہو گئی ہے, جائیں بھاگتے کو کہاں ہے. پاکستان کا ہر شیعہ تو امریکن گرین کارڈ نہیں مل سکتا. کہاں کا ہے پاکستان؟ کراچی, کوئٹہ, ڈیرہ اسماعیل خان, بارہ چناب, گلگت بلتستان, لاہور, جہاں کہاں جائے وہ منعت السماء. اور ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے بھئی زمین تنگ ہو گئی, چلیے تو دشمنوں کے ہاتھ میں. آسمان, اللہ نے آسمان کو بھی سیل کر دیا, کوئی رحمت آئی نہیں. یہ پہلے سے امام بتا گئے, اس میں بہت ایک اہم لفظ ہے, وانقضى الرجا, امید تو ختم ہو کے رہے گی. اللہ نے یہی چیز تو انسان کو ایسی دی ہے وہ جو بڑے سے بڑے کرائسس میں انسان کو ڈپریس ہونے سے بچاتی ہے. گریک مائتھالوجی میں پینڈورا باکس جب کھلا تھا اور سارے مصیبتیں پھیلی تو آخر میں امید نکل کے آئی, جس نے کہا میں سب کو کاؤنٹر کروں. امام زمانہ کہہ رہے آخری زمانے میں امید نہیں نکلی, اتنا بڑا زمانہ ہے. مگر کیا یہ پہلے سے بتایا تو اس میں انیوژل بات نہیں, مگر تیسری اور آخری بات جس میں مسائل کی طرف چلا وہ یہ کہ ہم اگر یہ حالات دیکھ کر امام سے کہیں مولا اب کب آئیں, اب کس چیز کا آپ کو انتظار. ایک واقعات شیخ علی کا سنتے نا مکھو والا, اگر ہم اسی طرح کہیں مولا کس کا انتظار, آپ کتنے شیعہ اور شہید ہو جائیں پھر آپ آنے والے. امام کا بہت ہی سمپل ریپلائی یہ ہوگا کہ میں آج صبح آنے والا, تم تو بلانا بلائی نہیں رہے. امام کو ہم سے کمپلین کیا ہے کہ ہم نام امام کا لیتے ہیں, دعائیں پڑھتے امام کو بلاتے ہی نہیں ہیں. مولا اب آپ امام ہیں تو کیا کہیں کہ کسی نے آپ کو مس انفارمیشن دی, ہم تو صبح شام آپ کو بلاتے, ہر زیارت میں کہتے ہیں جنتا, ہر مجلس کے بعد کہتے ہیں اللہ امام کے ظہور میں تعجیل کر, اٹھتے بیٹھتے دعا کرتے امام کہیں گے یہ بلانا تو تھوڑی.
تمہارے جسم میں یہ شاید 1 اونس کی زبان ہوگی، اور ڈاکٹر صاحبان نے آپ کی بہت احتیاط سے مجھے کہنا پڑتی ہے، یہ تو کہہ رہی آ جاؤ، اور 150 پاؤنڈ کی باڈی سر سے پیر تک کہہ رہی مولا دین آئیے، اپنے آپ کو چینج نہیں کیا، اپنی فیملی کو چینج نہیں کیا، اپنے روٹین کو چینج نہیں کیا، مولا آ جائیے۔ کیوں بلا رہے امام کو؟ تاکہ امام تمہیں قبول کر۔ یہ حدیث لوگوں کو بہت یاد ہے کہ علماء کی گردنیں کاٹی جائیں۔ کتنے لوگوں نے میری گردن کو بھی بوسا کیا تو میں روک دیتا ہوں، قریب نہیں آتے۔ مولانا آپ کی گردن کو اس لیے بوسا دے رہے کہ امام کی تلوار چلے، اور یہ بھول گئے کہ 2/3 شیعہ امام کی تلوار سے قتل کیے جاتے عام شیعہ۔ کیوں؟ امام کو بلا لیا، چینج نہیں ہوئے۔ بلا لینا یہ بات نہیں ہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ اب یہاں تو کتا اتنی بری بات نہیں ہے نا، نارتھ امریکہ میں تو بحث چل رہی کتا قرآن میں کہیں حرام آئے ہی نہیں، کتے کی مثال دے رہا ہوں، ورنہ ممبر سے یہ مثال مجھے اچھی نہیں لگتی۔ ایک صاحب کسی سے ملنے تھے، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے گھر میں کتا پالا ہوا تھا۔ یہاں تو ہر گھر میں کتا ملے گا، دودھ میں ملے گا، بستر میں ملے گا، کنجے میں ملے گا، تو خیر خلاصہ یہ اور کتا بڑا خوفناک تھا، وہ جنگل شیپرڈ کے اس سے زیادہ خطرناک۔ جیسے ہی کو دیکھا بھونکنے لگا اور خرانے لگا اور دانت نکالنے لگا، یہ رک گئے، ڈر گئے، ہم لوگوں نے تو ڈرا ہے کتے کا۔ اس گھر والا نے اس نے کہا رک کیوں گئے؟ کہا دیکھتے نہیں کس طرح دانت نکال کے خرا رہا، تو لیکن دیکھے نا اپنی تم کتنی محبت سے ملا، تو کہا یہی تو سمجھ میں نہیں آتا اس کے کس اینڈ پر بھروسہ کرو۔ ایک اینڈ بڑی محبت والا اور ایک اینڈ اتنے بڑے بڑے دانت۔ امام فرمائیں گے کہ یہی سمجھ میں نہیں آ رہا تمہاری زبان پہ بھروسہ کروں کہ تمہارے کیریکٹر اور عمل کو جا کے دیکھوں۔ گھر میں گانے چل رہے، گھر میں مسبیڈنگ چل رہی، گھر میں شرابیں چل رہی، گھر میں بیئر آ رہی، گھر میں آرام کو اشارہ مولا آ جائیے آ جائیے آ جائیے آ جائیے۔ ایکشنز کو دیکھو کہ زبان کو دیکھو۔ یہی تو کوفے والوں نے بھی کیا، زبان سے آ جائیے آ جائیے آ جائیے کہا، اور کیریکٹر ایسا تھا کہ سب سے ٹف ٹائم اہل بیت کو کوفے میں ہوا۔ یہ جملہ میں کیسے کہہ گیا؟ سب سے ٹف ٹائم۔ اس لیے ساری زندگی زینب کی چادر کا ماتم زیادہ ہوا ہے، اکبر کے کلیجے کی بچی کا ماتم کم ہوا۔ پورے واقعہ کربلا صرف ایک جگہ آقا حسین نے معجزہ دکھایا، وہ کوفے۔ اور اس لیے قرآن کی تلاوت کی تاکہ پبلک کی اٹینشن ادھر ڈائیورٹ ہو جائے، یا حسین زینب کا پردہ بن گیا۔ اکبر کے شہادت میں معجزہ نہیں دکھایا، اصغر کے گلے میں 3 بار کا 3 معجزہ نہیں دکھایا۔ اس سے بڑا جو امتحان تھا زینب کے سر پہ چادر نہ ہو۔ یہی تو مامون رشید کے زمانے کی غلطی تھی۔ 8 امام کو بلایا، مولا آ جائیے آ جائیے آ جائیے، اور امام آ گئے تو اسی امام کو زہر دے کے شہید کی، وداؤٹ چینج ان کیریکٹر اینڈ وداؤٹ پریپریشن۔ جس کو بلاتے ہیں اسی کو شہید کرتے ہیں۔ اہل بیت کے گھرانے 3 بھائی اور بہن ایسی ہیں جن کی محبت 1-2 مہینے سے آپ ماتم کر رہے حسین اور زینب۔ ایک تذکرہ ابھی 11ویں امام کے دن ہوگا، 10ویں امام اور حکیمہ خاتون بھائی اور بہن، اور ان کے درمیان ایک پیئر بنتا ہے 8ویں امام اور معصومہ قوم۔ 8ویں امام کو بھی بلایا کہ آئیے آئیے آئیے، چینج ایسی کیریکٹر میں تو زہر دے کے شہید کیا گیا۔ پرانا زمانہ ہے، کوئی کمیونیکیشن میڈیا نہیں۔ بہن مدینے میں بھائی کو 2 سال سے کھو کے بیٹھی ہے، تیرا بھائی چلا گیا، کوئی خبر ہی نہیں آ رہی مدینے۔ معصومہ قوم اتنی 18-20 سال کی ایج، 22 سال۔ ایک مرتبہ گھر والوں سے کہا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اب میں اکیلی جاؤں۔ گھر والوں نے کہا کہ نہیں شیطانی یہ بڑا مشکل سفر ہے، اسلامی دنیا کے ایک اینڈ سے دوسرا ہے۔ کہا لیکن میں بھائی کی جدائی میں آپ برداشت نہیں کر سکتی۔ خاندان کی کچھ عورتیں اور کچھ نوجوان ساتھ چلے۔ اب یہ قافلہ مشہد جا رہا، راستے میں تہران کے قریب سے جب گزرا تو تہران سے کچھ ہی فاصلے پر قم کی بستی۔ قم سارا مومنوں کا شہر،
سردار کو پتا چلا ہماری آقا زادی ہماری شہزادی فاطمہ کی ایک بیٹی ہمارے امام وقت کی سگی بہن وہ ہمارے شہر کے قریب سے آ رہی ہے، دوڑ کے آیا اپنے گھوڑے پہ بیٹھ، شہزادی آپ کے چاہنے والی، آپ کا کلمہ پڑھنے والی، آپ کی دادی فاطمہ سے محبت کرنے والی بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، صرف ایک دن کے لیے ہمارے شہر میں آ جائیں، ہماری عورتیں آپ کی زیارت کریں، ہمارے مرد آپ کی اونٹ کی اور سواری کی زیارت کریں، آپ کے بابرکت قدم ہمارے شہر میں آ جائیں۔ معصومہ قم نے کہا کہ میں اپنے شیعوں کی درخواست کو ٹھکراتی ہوں، لیکن کیا کروں، کل سے میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا، کل سے میرا دل قابو میں نہیں آ رہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے بھیا میں کوئی مصیبت آنے والی ہے، اس دفعہ مجھے جانے دو، واپسی میں دیکھوں۔ سردار نے ہاتھ چھوڑ کہا شہزادی آپ کو آپ کی دادی فاطمہ کے حق کا واسطہ صرف 2 گھنٹے کے لیے صحیح ہمارے شہر سے گزر جائیں گے۔ اب شہزادی مجبور ہو گئے، کہا کہ اچھا جاؤ تیاری کرو، کل میں تمہارے شہر سے ہوتی بھی آگے جاؤں گی۔ ذرا راستہ بدلا گیا، اگلا دن آیا، سردار گھوڑے پہ بیٹھ کے جلدی سے شہر میں گیا، وہاں شہزادی خود، وہاں معصومہ قم، وہاں فاطمہ قم کے استقبال کی تیاریاں ہوں، اور اگلے دن معصومہ قم کی سواری داخل ہوئی، مگر جیسے ہی شہر میں سواری انٹر ہوئی، معصومہ قم گھبرا گئی، یہ تو استقبال ہونا تھا، چاروں طرف کالے مرد لٹک رہے ہیں، کالے علم لہرا رہے ہیں، شہر کے سارے مرد ننگے سر ہیں، ننگے پیر ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، گھبرا گئی، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، یہ کیسا میرا استقبال ہو رہا، کالے علم، کالے پردے، ننگے سر، آنکھوں سے آنسو، جہاں کی سواری وہاں رکی، جہاں آج بیوی کا روزہ ہے، جہاں آج معصومہ قم کی سری ہے، ایک مرتبہ سواری رکی، سردار قوم ایک بڑے گروہ کے ساتھ آیا، سب کی نگاہیں نیچی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، قریب آ کر کہا شہزادی ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں، ابھی ابھی اطلاع آئی ہے مشہد میں ہمارا 8واں امام زہر ناز سے مارا گیا، آئے ہم یتیم ہو گئے، آئے ہمارا مولا مارا گیا، آئے غریب الغربا امام مارا گیا، شہزادی آپ بہن ہیں، ہم غلام، ہماری عورتیں آپ کی قمیص، آپ کے پاس آپ کے بھائی کو پرسہ لے کے آئی، بس یہ سننا تھا۔ ہماری میں بیٹھے بیٹھے معصومہ قم نے فریاد کی، ارے میرا بھیا، میں آخری زیارت بھی نہ کر سکی، غش کھا کے گری اور 5 دن اسی حالت میں بے ہوش رہی، انتقال ہوا، جہاں پہ آج زڑی ہے وہاں پہ دفن کیا گیا۔ بس آخری جملے آج چھوڑ کر معصومہ قم سے کہتا ہوں، شہزادی معصومہ قم 29 صفر کو 8واں امام مارا گیا، 5 دن بعد 4 ربیع الاول کو آپ نے یہ خبر سن کے دنیا سے رخصتی حاصل کی۔ شہزادی آپ یہ خبر برداشت نہ کر سکی، جبکہ کتنے احترام سے خبر دی گئی، سردار قبیلہ آیا، آپ کے شیعہ آئے، آپ کی تقریب عورتیں آئیں، نگاہیں نیچی ہیں، ننگے سر ہیں، سواری کے باہر وہ آدم کھڑے ہیں، لیکن ہر ایک کربلا کی بہن تھی، بھائی اس کا بھی مارا گیا، میرے بھائی کی وہ بھی ہوئی، لیکن اسے کیسے خبر ملی، خیمے جلائے گئے، گھوڑے مارے گئے، بچوں کے تماچے لگائے گئے، چادریں چھینی گئی، زینب تیرا حسین مارا گیا، زینب تیرا عباس مارا گیا۔ اجركم على الله على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ پروردگارا شہزادی معصومہ قم کی وفات اس رات کا واسطہ، غریب الغربا میرے 8ویں امام کی بہن اور باب الحوائج میرے 7ویں امام کی بیٹی کے دنیا سے رخصت ہونے کا واسطہ، خدا اللہ ایام اللہ کی آخری راتیں اور آخری دن تجھے ام المصائب عقیلہ بنی ہاشم زینب کبریٰ اور میرے مظلوم آقا سجاد کے مصائب کا واسطہ، جو لوگ آپ کی مجلس میں آئے ہیں ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ آپ کی مجلس میں جو لوگ آئے ہیں ان کے ذریعے کا واسطہ، آج انہوں نے 8ویں امام کی بہن کا ماتم کیا ہے، ان کے صف اعلیٰ پر کھڑے ہونے سے پہلے ان کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ ہمارے تمام مرحومین خصوصاً آج کے اسپانسر کی جانب سے جو نام آئے ہیں ان کو آدھی مرحومین کو، حاضرین مجلس کے خاندان کے مرحومین کو، کل انواع کے مومنین و مومنات، خصوصاً شہدائے ملت
جن کے لیے یہ مجلس رکھی گئی، اور شہدائے کوئٹہ آلہ پنڈی میں کبار اہل بیت سے ملاق فرما، خدا بندہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مظلوم مسلمانوں اور شیعوں پہ مظالم ہو رہے ہیں، خدا بندہ خاص طور پہ سیریا، بحرین، افغانستان، عراق، سعودی عرب اور پاکستان کے مظلوم صاحبان ایمان کو اپنے حفظ ایمان میں فرما، ان پہ ظلم کرنے والوں کو بھی اس کو نابود فرما، اور دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ ظلم کے خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سورہ فاتحہ۔ مرحومہ زینب بیگم بنت بندے حسن، مرحوم سید عباس حسین ابن سید تصدق حسین، مرحومہ رقیہ بیگم بنت سعادت علی، مرحوم سید وقار حسین ابن عباس حسین، مرحوم سید مشتبہ احمد، مرحومہ آمنہ بیگم، اس خاندان کے دیگر تمام مرحومین، آج جو لوگ مجلس میں ہیں مومنین اور مومنات کے خاندان کے مرحومین، تمام شہداء ملت، خاص طور پہ کوئٹہ کے واقعات کے شہداء اور کل اموات کے مومنین و مومنات۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلا جدک وعدیک وامک واخیک واولادک واصحابک، السلام علیکم وعلا الارواح التي حلت بفنائک وعناقت برحلک، السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا غريب الغرباء يا ولد يا علي بن موسى الرضا، السلام عليك وعلى آبائك وأبنائك وأختك فاطمة المعصومة الأمية ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا سيدنا يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان يا مولانا من فتن الزمان، أجل الله تعالى ظهورك وسهل الله تعالى نورك واجعلنا من أنصارك۔ السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ورحمة الله وبركاته۔